یہ بتا رہا تھا، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ روایت، ہمارے ہاں یہ جو گما گو کی سچویشن ہے وہ کافی عرصہ سے چلی اور بہت برس سے چلی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو انصاف ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کس وقت کس کس جگہ پر کس کس کے لیے صحیح اور کس کس کے لیے غلط استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو گئی ہیں، اور یہ دکھ اور یہ سکھ جو ہے یہ ہم سہتے آئے ہیں، اور اس دکھ کے معاملات میں تو بس میں اتنا ہی کہوں گا، دکھ کے جنگل میں پھرتے ہیں کب سے مارے مارے لوگ، جو ہوتا ہے سہ لیتے ہیں کیسے ہیں بیچارے لوگ۔ تو ہم بیچارگی میں پھرتے رہیں گے، یہ انصاف بھی ہمارے سامنے بکتا رہے گا، یہ معیشت بھی ہمارے سامنے لڑکتی رہے گی، تو یہ ہم اس معاملے کو بھگت رہے ہیں۔ کتنا عرصہ بھگتیں گے پتہ نہیں ہے، اور کتنا عرصہ بھگتیں گے اب دیکھیں کہ ہماری کون سی لیڈرشپ آتی ہے، کون کتنا سہارا دیتی ہے۔ جی صحیح جی فیصل صاحب، ظاہر ہے یہ جس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، نظام عدل پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جو کہ اس ادارے پر یہ تحفظات اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس ادارے کو اتنا شفاف ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا پورا سسٹم ہی اسی طرح سے چل رہا ہے۔ تو فیصل صاحب، آپ کے خیال میں یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور نگران وزیر اعظم پر بھی آپ کامنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نظام عدل تو ہے نہیں، اس پہ سوالیہ نشان کہاں سے ہوگا؟ نظام عدل ہوتا تو سوالیہ نشان ہوتا۔ بات یہ ہے کہ دو طرح کی نااہلیاں ہیں نواز شریف صاحب کی۔ ایک نااہلی تو وہ ہے جو عدالت سے ہوئی، ایک نااہلی وہ ہے جو ہم ایک سال کی حکومت میں دیکھ رہے ہیں۔ عدالت سے جو نواز شریف صاحب کو نااہلی ہوئی، جس طرح ہوئی سب کو پتہ ہے، اور جس طرح نااہلی ختم ہو رہی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو جس طرح نااہل ان کو قرار دیا گیا تھا اسی طرح ان کو وہاں پہ اہل قرار دیا جا رہا، تو اتنا بڑا کوئی ایشو ہے نہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے سسٹم ہے، جس طرح نااہل بنے تھے اسی طرح اہل بھی ہو جائیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بات یہ ہے ہمیں ان کی اور کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، ہمیں ان کی جو ایک سالہ کارکردگی پہ بات کریں، ادھر میں کتنی اہلیت ہے؟ کیا اس پارٹی کے اندر پاکستان چلانے کی اہلیت ہے؟ کیا اس پارٹی کے اندر یا اس پارٹی کی لیڈرشپ کے اندر اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کی اہلیت ہے؟ کیا اس پارٹی کے پاس ایسا کوئی نسخہ ہے کہ اس قرضوں سے جان چھڑا سکے؟ آج جو دنیا جس رفتار سے ترقی کر رہی ہے، ہمارا پڑوس جو ترقی کر رہا ہے، تو آج ہم اور ہماری جو پیچھے جا رہے ہیں کی رفتار اور ان کی آگے بڑھنے کی رفتار وہ برابر ہو گئی ہے۔ ہم جس تیزی کے ساتھ پیچھے جا رہے ہیں، ہمارا پڑوسی ملک وہ آگے جا رہا ہے، سب کچھ ہم نے انہی کو پڑھا دیا ہے، ہم تو کچھ نہیں پڑھ سکے۔ تو کوئی مسئلہ اس وقت صرف طاقت کا کھیل ہے۔ میں عامر صاحب کی ایک بات سے نا میں 100% متفق ہوں، جی اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو بات کی ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی مرضی جہاں دل چاہے گا بیٹھ کے فیصلے کریں گے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، کوئی طاقتور تو قانون آئین تو طاقتور لوگوں کی کنیز ہے نا، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، جہاں دل چاہے گا فیصلے کریں گے۔ دبئی میں کریں، سعودی عرب میں کریں، امریکہ میں کریں، یہ تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کا، بھارت میں نہیں کر رہے۔ اگر بھارت میں کر لیتے تو ہم نے آپ نے کیا کرنا تھا؟ عامر صاحب نے تو کہہ دیا جہاں دل چاہے گا فیصلے کریں۔ عامر صاحب نے تو کہہ دیا جہاں دل چاہے گا تھا نا، بند ہو گیا بھارت کا کام اس کا۔ صحیح فیصل صاحب، میں نے ان کی بات میں کہتے ہیں ایک لفظ بھی نہیں بولا، میں کتنے سکون سے ان کی بات سنی، اور میں ان کی بات کی تائید کر رہا ہوں، ان کی بات کی میں تعریف کر رہا ہوں، اس پہ ان کو برا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بات کریں۔ اور واحد میں آدمی ہوں اس پروگرام میں جو ان کی بات کی تائید کر رہا ہوں، یقین کریں، اس پہ بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ تو بات یہی ہے، میں کبھی کوئی بات کسی کی تائید اور تصدیق کے لیے نہیں کرتا، جس کو جو دل کرتا ہے یہی پروگرام ہے کہ آپ اپنے بات کریں۔ میں نے کب آپ سے ووٹ مانگا بھائی؟ چلے فیصل صاحب، میں تو آپ کی بات سے متاثر ہوا ہوں، میں بتاؤں گا نا کہ آپ نے اتنی بڑی سچائی کا اپنا مکمل کریے، میرے پاس ٹائم کم ہے۔ جی مکمل کیجئے۔ میں تو حق کا ساتھ دوں گا نا، اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے میں تو کھڑا ہوں گا نا حق کے ساتھ، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک، میں تو ہوں آپ کی طرح حق پرست، سمجھیں گے بے شک حق پرستوں میں بین ہو گیا ہے۔ جس طرح 2018 میں جو کچھ ہم نے منظر 2018 میں دیکھا تھا نا، ٹھیک ہے جی، آپ یقین کریں 2023 میں اس کا ری پلے دیکھیں گے، کردار تبدیل ہو جائے، 2023 میں اس کا ری پلے ہوگا۔ صحیح ہے جی الیاس صاحب، آپ مزہ آئے گا، ہم تو کسی گنتی میں ہے ہی نہیں۔ دیکھیں جی، ٹائمنگ اس وقت جو امپورٹنٹ ہے، مسلم لیگ نون اپنے کریڈٹ لے رہی، جو بھی ان کے دیکھیں آج احتساب عدالت کا فیصلہ آیا، آئی ایم ایف کی جانب گئے ہیں، قرضہ ملنے کی جو انہوں کی شرائط پوری کی ہیں، اگرچہ وہ سارے کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، جو ایک سال پہلے انہوں نے مل کے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے گورنمنٹ چینج کی تھی، تو ان کی جو
रेटिंग थी, इनके जो सारी थी मकबूलियत थी, वो सारी ग्राफ नीचे चले गया था। तो अब ये एक दफ़ा फिर कोशिश कर रहे हैं और बिल उस साथ में ये भी कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं और आके फिर अपने कैंपेन इलेक्शन से पहले इनको पता है कि इन गवर्नमेंट जो है वो उस मुद्दत पूरी कर लेगी, तो उसके बाद इनकी कोशिश है कि अपनी कैंपेन को भरपूर तरीके से चलाएं और इलेक्शन में जो भी है, अगर कोई इत्तेहादी बनता है नहीं बनता, लेकिन एक तरह भरपूर तरीके से इलेक्शन जाने के लिए वो प्लानिंग कर चुके हैं और वो इस प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने काम शुरू कर दिया है। अगरचे वो साथ में निगरान वज़ीर आज़म को लाने के लिए जो नाम आ रहे हैं बिजनेसमैनों के, सहाफ़ियों के, तो वो तो नाम चल रहे हैं और वो उस सिलसिले में अगर इनकी बातचीत हुई उसमें कोई तय नहीं हुआ, अभी कोई फैसला नहीं हुआ अभी, तो इस बारे में देखने के कौन क्या सबकत ले जाता है इस बारे में। और ये भी है कि नून लीग का प्राइम मिनिस्टर आता है अगला, तो मैं अपनी तरफ से बोलता हूं आमिर इलियास राना के नाम पे गौर किया जाए। नून लीग का प्राइम मिनिस्टर आता है कि पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर आता है, ये भी अभी गेम होगी और देखिएगा इसमें बड़ी खींचातानी होगी और दोनों की इख्तलाफात भी हो सकते हैं, इख्तलाफात भी हो सकते हैं और खुल के सामने भी आ सकते हैं एक दूसरे के लिए। आप देख लें कि जीबी में भी इख्तलाफात जो भी आ रहे हैं, जो यहाँ भी मामलात हैं, ये अभी खुल के और सामने आएंगे और जो लेकिन ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जो भी है कि अपनी रेटिंग को एकदम बढ़ाया जाए, अपने आप को ठीक किया जाए, अपने जो क्रेडिट है वो उसको गेन किया जाए। और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने भरपूर किस्म की अपनी कैंपेन स्टार्ट की और वो कामयाब हो रहे हैं इस पर।